بے تحاشا کالز. اندازہ ہو رہا ہے ڈپریشن کتنا ہے ہمارے یہاں. اور اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر تبسم الوی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے, رضوانہ صاحبہ کا ایک سوال تھا, ڈرگس لینے والے جو لوگ ہیں کیا وہ ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, ڈپریشن کی وجہ سے لوگ ڈرگس لے رہے ہوتے ہیں؟ یہ سوال بہت اچھا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. بعض دفعہ لوگوں کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے اور وہ اتنے زیادہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ وہ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ڈرگز جو ہیں وہ ان کے اندر وقتی طور پہ خوشی پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی وجہ ہوتی ہے. اور بعض دفعہ جو ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں ڈرگز کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھنے والی بہت ضروری ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈپریشن کی وجہ سے بھی ڈرگ لے رہے ہوتے ہیں اور ڈرگس کے بعد بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے. اچھا بتائیں, ڈپریشن میں ایک اور ان کا سوال ہے کہ اگر کوئی ڈپریشن میں ہو تو گھر والوں کو گھر والوں کا, خاندان والے گھر والوں کو کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ پتا ہو کہ یہ ڈپریشن ہے. اب میں اس سوال کو میں چاہ رہا ہوں کہ سے پہلے کہ ڈپریشن کو ڈائگنوز کوئی کیا طریقہ ہے, الٹرا ساؤنڈ ہے, بلڈ ٹیسٹ ہے, ایکس رے ہے, بات چیت سے پتہ لگتا ہے. اس کے کچھ سائنٹیفک کرائٹیریاز ہیں ہمارے پاس ڈپریشن کے, جو میں نے ابھی پہلے سب شروع میں بتائے بھی ہیں, کہ جیسے اداس رہنا, 15 دن تک مستقل اداسی کا رہنا, یا خوشی محسوس نہ ہونا, یا کام کاج میں دل نہ لگنا, یا تھکاوٹ بہت محسوس ہونا, یہ کور سمٹمز ہیں. ان میں سے کوئی سمٹم ہو اور مستقل رہے 15 دن تک. اس کے ساتھ ساتھ نیند اور بھوک کا ڈسٹرب ہونا, زندگی میں مایوسی آ جانا, مستقبل کے بارے میں برے برے خیالات آنا, اپنا آپ بیکار وجود لگنا, یہ سارے سمٹمز اگر رہیں تو ان میں سے کوئی سمٹمز ہوں تو ڈپریشن کا ڈائگنوسس کیا جاتا ہے. اور اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر. ٹھیک ہے, حل کیا ہے, حل بتائیے. حل جو ہے, دیکھیں جس طرح سے باقی بیماریوں کا ہوتا ہے کہ بایولوجیکل, سائیکولوجیکل, سوشل, تینوں حل ہوتے ہیں. ایسا بندہ جو ڈپریشن میں, اس کو سوشل سپورٹ کی بھی ضرورت ہے. اس کو ایسا کہنا شروع کر دیں کہ یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے, یہ تو ایسے کرتا ہے, یہ تو ویسے کرتا ہے. سمجھیں کہ اریٹیبلٹی آ جاتی ہے ڈپریشن کے اندر, بات بات کے اوپر چڑچڑاپن ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے, کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. تو ایسے بندے کو ہیلپ اور سپورٹ کی ضرورت ہے. نہ صرف دوائیوں سے علاج ہوتا ہے, لیکن ان کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کہ ان کے اندر پازیٹیوٹی جنریٹ کیا جائے, ان کے اندر جو اپنا آپ ورتھ لگ رہا ہے, اپنا آپ کم تر لگ رہا ہے, اس کے اوپر کام کیا جائے, اور ساتھ ساتھ اس کو سپورٹ دی جائے. کس طرح کی سپورٹ ذہنی طور پہ سپورٹ دی جائے, یعنی کہ ان کو ہیلپ کیا جائے کہ وی آر دیئر فار یو. کوئی بات نہیں, اگر مسئلہ ہو گیا, یا بیماری ہو گئی, یا پریشانی ہو گئی ہے, یا جس طرح سے بھی وہ بیہیو کر رہا ہے, تو اس کو ٹالریٹ کریں, اس کو بیمار سمجھیں اور ٹالریٹ کریں, کسی حد تک ٹالریٹ کریں اور ہیلپ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ دوائیں کتنا رول پلے کرتی ہیں اس ڈپریشن کو دور کرنے میں؟ دیکھیں, دوائیوں کا تو بہت رول ہے. اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ کسی کو ڈپریشن ہے تو اس کے اندر تو سائیکولوجیکل ہیلپ بعض دفعہ کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ڈپریشن ماڈریٹ, بعض دفعہ ماڈریٹ میں اور سیویئر میں, دونوں میں دوائیاں ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور دوائیوں سے اگر کسی کو ایک ایپیسوڈ ہوا ہے تو تقریباً سال بھر میں اگر دوائیاں کنٹینیوسلی لیتے رہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بعض دفعہ 6 مہینے میں بھی, 6 مہینے کی بھی دوائیاں کافی ہوتی ہیں, لیکن خود سے ایک ہفتے میں صحیح نہیں ہو جاتا. نہیں, ایک ہفتے میں دوائیاں ایسی نہیں ہے کہ اینٹی بائیوٹک کی طرح دیں اور چھوڑ دیں. یہ سمجھتے ہیں ایک ہفتے میں صحیح ہو جائے گا. جی نہیں, ایک ہفتے میں بالکل نہیں ہوتا. اگر آپ ایک ہفتے میں تو دوائیاں اثر بھی نہیں شروع کرتی. جو سالوں سال لوگ دوا لے رہے ہیں, کیا وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر وہ چھوڑ سکتے ہیں دوا. کتنے فوراً چھوڑ دیں؟ نہیں, فوراً نہیں چھوڑ سکتے. وہ گریجولی ٹیپر آف کر کے آہستہ آہستہ دوائی چھوڑ کے دیکھنی پڑتی ہے, کیونکہ ڈپریشن اگر بار بار آ رہا ہے کسی کو, اور جب بھی دوائی چھوڑتے ہیں وہ دوبارہ آ جائے, پھر تو کہتے ہیں کہ لائف ٹائم دوائیاں لینی پڑے, لیکن وہ بہت کم کیسز ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ اچانک چھوڑتے ہیں اور سارے سمٹمز آ جاتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں جی مجھے ہمیں بیماری دوبارہ آ گئی. تو یہ وڈرال سمٹمز ہوتے ہیں, ان کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ کر کے ڈاکٹر کی نگرانی میں دوائی چھوڑیں. ٹھیک ہے, 2 چھوٹے چھوٹے سوال کے جواب چاہیے. موسم کا کیا تعلق؟ موسم کا بہت تعلق ہے ڈپریشن کے ساتھ. بعض دفعہ کہا جاتا ہے سرد ملکوں میں ڈپریشن ہوتا ہے, یا سردیوں میں ڈپریشن زیادہ ہو جاتا ہے, تو سیزنز کا افیکٹ ہوتا ہے, جسے ہم سیزنل ڈپریشن کہتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ طاہرہ صاحبہ نے کہا کہ ڈپریشن وغیرہ لوگوں میں کچھ نہیں ہوتا, صرف اور صرف درود شریف پڑھیں تو الحمدللہ مسئلے سارے سالو ہو جاتے ہیں. درود شریف تو خیر میرا بھی بلیو ہے کہ درود شریف ہر وقت پڑھنا چاہیے, اتنی اچھی چیز ہے. آیت الکرسی گھر سے نکلیں تو بہت سی حفاظت, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ جو بیچارے مذہبی ہوتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے باوجود ان کو پھر ڈپریشن جو ہو رہا ہوتا ہے. بالکل, میں یہ بات کا جواب یہ دینا چاہوں گی کہ بالکل عام حالات کے اندر ہم اور آپ جب بھی اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو ضرور ملتی ہے ہمیں مدد, لیکن بعض دفعہ بہت ہی مذہبی لوگ ہوتے ہیں, پریکٹسنگ مسلمز ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور سوسائڈل اٹیمپٹس تک کر لیتے ہیں.
تو ایسا نہیں ہے، جب یہ ڈیزیز بن جاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کا اپنا اختیار ہو اس کے اوپر، تو اس کا علاج کرانا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مطلب ہمارا اعتقاد پورا نہیں ہے یا ہماری ول پاور اچھی نہیں ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر تبسم، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ول پاور بھی ہے، اعتقاد بھی ہے کہ ہم پروگرام میں چاہتے ہیں مزید بات کریں لیکن ٹائم ختم ہو گیا۔ بالکل، اینی بہت بہت شکریہ آج آپ اس پروگرام میں آئیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ اس پروگرام کو اور مزید کنٹینیو کریں گے، جتنی کالز تھیں، اور ان تمام کالرز کو جن کی کال نہیں ملی ان سے بہت معذرت۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ڈپریشن جس طرح سے ہمیں تھائرائڈ کی پرابلم ہو سکتی ہے، نزلہ زکام بخار ہو سکتا ہے، دل کا مسئلہ ہو سکتا ہے، دماغ کا کوئی مسئلہ، جگر کا، ڈپریشن ایک بیماری ہے، اس کو بیماری سمجھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس کو ایکٹنگ کرتے ہیں یا اس کو مذہب سے اس نہ جوڑیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے، نہیں، کیونکہ بیماری کسی کو نہیں دیکھتی، بیماری ایک انسان ہے، کسی کو بھی مذہبی کو غیر مذہبی کو، اور نو ڈاؤٹ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہمارے شہر کے مسائل ہیں، ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، اس کے لیے ہم کیا کریں، جو کہ ایک طریقہ میں نے بتایا کہ پہلی بات میں شہر کے مسائل میں یا ملک کے حالات کے لیے بھی کہتا ہوں کہ سیاستدان بیٹھیں، باتیں کریں، سلوشن نکالیں، اسی طرح ہم گھروں میں بات کر کے سلوشن نکالیں، اور جب سلوشن نکالنے کے لیے بات کریں نا تو اس وقت دوسرے کو پرووک نہ کریں، بلیم گیم نہ کریں کہ بات کا انجام جو ہے وہ دوبارہ لڑائی کی صورت میں سامنے آ جائے۔ اور اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرائے، رادر دین وہ یہ سوچے کہ اس پہ آسیب کر دیا گیا، اس کے بعد جنات کا سایہ ہے۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کیجئے، اور یہ اس کا ٹریٹمنٹ کا اثر کچھ دنوں کے بعد سامنے آ جاتا ہے کہ انسان جو کہ گھر میں مقید ہو جاتا ہے یا زندگی اس میں مایوسی آ جاتی ہے، وہ سب بہتر ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس پروگرام پر کوئی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv، یا فیس بک پہ جا کے کلینک آن لائن کے پیج کو سبسکرائب کر کے اپنی ڈیمانڈ سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ کل بات کریں گے ہیموفیلیا کے حوالے سے، کل ورلڈ ہیموفیلیا ڈے ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔